سوال ہے کہ کیا دو بھائی اکٹھے سو سکتے ہیں؟ یعنی بچے جب شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر جدا جدا کرنے چاہیے یا کہ دو اکٹھے ایک ہی بستر پر سو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ سنتے تھے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہیں سو سکتے، اور کیا دو بھائی بھی اکٹھے نہیں سو سکتے؟ اسی طرح کیا دو بہنیں بھی اکٹھی نہیں سو سکتی؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقوی، للہیت، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر آدمی کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ چونکہ شیطان اور اس کے کارندے ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکال کر اسے نافرمانی اور برے اعمال میں پھنسا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہوں کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر انتہائی مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے جہاں انہیں خود جہنم سے بچنے کا حکم دیا، وہاں انہیں اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دلائی۔ لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی حرکت سے بچانے کی کوشش کرے جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام نے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے الگ بستر کر کے دیا جائے تاکہ وہ شروع سے ہی شیطانی حرکات سے محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز کے ترک کرنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد اور خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، الگ الگ سلائے، اگرچہ 2 بھائی ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ اسی طرح جب تمہاری اولادیں 10 برس کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی ہوں۔ باپوں اور ماؤں پر بچوں کی تعلیم میں پاکیزگی اور نماز سے جو لازم ہے کے تحت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند قوی روایت لائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا،
اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں حفاظت کرو، پھر انہیں خیر کی عادت ڈالو، اس لیے کہ خیر عادت کے ذریعے آتی ہے۔ یعنی جب بچوں کو نیکی اور بھلائی کی تم عادت ڈالو گے تو یہ نیکی اور بھلائی ان میں مستقل قائم ہوگی، کیونکہ جب کسی کام کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اس کو جلدی ترک نہیں کرتا۔ اس لیے بچوں کو شروع سے ہی اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز اور روزہ، تقوی، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کے شروع سے ہی عادی بن جائیں اور شر سے بچے رہیں۔ اسی بات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کو 10 سال کی عمر سے ہی الگ الگ بستروں میں سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق رذیلہ اور بری عادات میں ملوث نہ ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال میں بڑی عمر کے آدمیوں کے بارے میں جو اشارہ کیا وہ بھی اس حدیث کے پیش نظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے، یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔